جب روسی صدر نے افغانستان سے اپنی فوج واپس بلانے کا اعلان کیا تو روسی فوج کی کمان کرنے والا جنرل ایک سپاہی کے طور پر سب سے آخر میں دریائے آمو کا پل عبور کر کے افغانستان سے نکل گئے۔ اس موقع پر اس نے پیچھے مڑ کر سرحد کے اس پار دیکھا اور یہ یادگار فقرہ کہا، آئندہ افغانستان پر حملہ کرنے والوں کو حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا ہوگا۔ حالانکہ روسی فوج برطانوی اور امریکی فوج کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہادر سپاہیوں پر مشتمل ہے، اس نے مختلف جنگوں میں اپنی پامردی ثابت کی ہے۔ کرنل امام بتاتے ہیں کہ روس نے جن دنوں افغانستان پر حملہ اور قبضہ کر رکھا تھا، میرا ایک روسی سفارتکار سے دلچسپ مکالمہ ہوا تھا۔ میں نے جب اسے کہا آپ افغانوں کو کبھی شکست نہیں دے پائیں گے، مجھے یاد ہے اس نے کہا تھا مجھے آپ سے اتفاق نہیں، ہم روسیوں کے قدم دنیا بھر میں ہر جگہ پہنچے ہیں اور ہم ہر مقام پر فتح من رہے ہیں، کیا آپ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں؟ اس پر میں نے اپنی بات کے حق میں دلیل دیتے ہوئے کہا، جناب والا، مجھے آپ کی فوجوں کی بہادری کا اعتراف ہے، لیکن تاریخ کی گواہی یہی ہے، گزشتہ 3000 برس کے عرصے میں کئی بار یہاں بیرونی طاقتوں نے حملے کیے، ان میں عام مملکتیں بھی تھی اور سپر پاورز بھی۔ سکندر اعظم حملہ آور ہوئے، ہن آئے، آریائی آئے، منگول آئے، ازبک آئے اور برطانوی بھی بار بار حملہ آور ہوئے، مگر کوئی ایک بھی یہاں سے کامیاب ہو کر واپس نہیں گیا، بلکہ سب ہی اپنے خون میں ڈوب کر لوٹے، اور افغانستان ہمیشہ حملہ آوروں کے لیے قبرستان ثابت ہوتا رہا۔ وہ جو طاقتور تھے اور جنہوں نے شروع میں افغانوں کا قتل عام کیا، ان کو افغان قوم کبھی معاف نہیں کیا، اس لیے کہ وہ کسی حملہ آور کے سامنے سرنگو نہیں ہوتے، بلکہ پہاڑوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ سامنے آتے ہیں تو حملہ آور اپنے زخم چاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انگریز جب دنیا کی بڑی سپر پاور تھے، 3 بار افغانستان پر حملہ آور ہوئے اور ہر بار منہ کی کھائی۔ ایک بار تو ساری فوج میں سے صرف ایک ڈاکٹر زندہ بچا جس نے واپس جا کر یہ داستان غم انگریزوں کو سنائی۔ دوسری افغان جنگ میں ہرات کے گورنر نے انگریزوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس پر روسی سفارتکار نے کہا، آپ روسیوں کو نہیں جانتے، ہم جہاں قدم رکھتے ہیں اچھی طرح جما کر رکھتے ہیں، اور جہاں ہم جم جاتے ہیں وہاں سے کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا۔ میں نے کہا، یور ایکسلنسی، افغان بالکل مختلف لوگ ہیں، یہ اپنی آبرو اور عزت کے لیے کوئی بھی قربانی دینے سے نہیں ڈرتے، وقت میری بات کی صداقت ثابت کرے گا۔ اس روسی سفارتکار نے تب میری بات تسلیم نہیں کی تھی، مگر بعد میں روسی مان گئے کہ افغان ناقابل شکست قوم ہے، اور پھر امریکہ افغانستان کے پہاڑوں میں پھنس گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امریکہ افغانستان میں آنے سے پہلے ہی وہ غلطیاں دہرانا نہیں چاہتا تھا جو انگریزوں اور روسیوں سے ہوئی۔ امریکہ اسی لیے اپنے ساتھ ساری دنیا کے لشکر اور جدید اسلحے کے پہاڑ لے کر آیا۔ پھر وہ اپنی فوج کے بجائے میزائل اور بم استعمال کرتا رہا اور ڈرون طیاروں کو لڑاتا رہا تاکہ جانی نقصان کم سے کم ہو، لیکن یہی اس کی اصل کمزوری ثابت ہوئی۔ اس کا سپاہی لڑنے کے لیے، خصوصاً مرنے کے لیے تو بالکل ہی تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا۔ ان میں ہر ایک بھاگنے کی فکر میں رہتا تھا۔ ان کی نصف سے زیادہ فوجی لڑکیاں افغانستان سے فرار ہونے کے لیے آبرو باختہ ہونے کا اعتراف کر لیتی تھی۔ وہ یہ بہانہ بنا کر امریکہ واپس بھاگ جاتی تھی کہ وہ مرد سپاہیوں سے دوستی کے نتیجے میں امید سے ہے۔ ایسے بزدل لوگ افغانوں سے کیسے لڑ سکتے تھے؟ بے شک افغانوں کے پاس لڑنے کے لیے کبھی اچھا اسلحہ نہیں رہا، مگر ان کے پاس مضبوط عقیدہ اور ایمان تھا جو اسلحے سے بڑھ کر تھا، اور آزادی سے محبت انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ پھر ان کے پاس جنگ کا بہترین تجربہ تھا۔ وہ 30 برس سے اس طرز جنگ کے خوگر تھے۔ ان کی ایک پوری نسل میدان جنگ میں پیدا ہوئی تھی۔ امریکہ کو معلوم تھا کہ وہ تنہا افغانوں سے نہیں جیت سکتا، اس لیے اس نے اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے نیٹو کی فوجوں کو ساتھ ملایا۔ کرنل امام بتاتے ہیں کہ ملا محمد عمر سے میری پہلی ملاقات 1985 میں ہوئی، جب وہ ایک عام مجاہد کے طور پر میرے کیمپ میں ٹریننگ حاصل کرنے آئے تھے۔ تاہم میں اس وقت انہیں جانتا نہیں تھا، کیونکہ وہ کوئی کمانڈر نہیں تھے۔ 1994 میں جب میری ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی، تب انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں اور آپ سے ملاقات کر چکا ہوں، میں نے فلاں کیمپ میں آپ کی نگرانی میں ٹریننگ حاصل کی تھی۔ میں نے ملا عمر سے آخری ملاقات کی تو ان سے کہا تھا کہ اگر وہ کہے تو میں پاکستان کو خدا حافظ کہہ کر
यही उनके साथ रह जाता हूँ। मुल्ला उमर ने कहा, नहीं, आप जाइए, अपने घर वालों के साथ रहे, मुझे आपके यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जाते जाते मैंने कहा, मुल्ला साहिब, एक बात याद रखना, अमरीकियों के साथ दूबदू जंग नहीं करना, आप मारे जाओगे। इनके खिलाफ हमेशा गोरिल्ला जंग लड़े। इस पर मुल्ला उमर ने कहा, इमाम साहिब, एक बार मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि अफगान दूबदू जंग में कैसे है, फिर मैं गोरिल्ला जंग शुरू करूँगा। ताहम अमेरिका ने उन्हें इसका मौका ही नहीं दिया। तालिबान ने जब देखा कि जंगजुओं से ज़्यादा आम शहरी मारे जा रहे हैं तो वो काबुल से निकल गए।